العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به آمنت بالله وصدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے تصور ان کے بھائیوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم نازل فرمایا تو وہ جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو آیت بینہ تلاوت کی گئی اس کے اندر جنوں کے ایک گروہ کے اسلام قبول کرنے کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز مغرب کی جماعت کرا رہے تھے کہ باہر سے جنوں کا ایک گروہ جس کی تعداد تقریباً 10 کے لگ بھگ تھی، کیونکہ نفر جنوں کی اتنی تعداد کو کہا جاتا ہے جتنی 10 کے لگ بھگ، یعنی 10 سے 1-2 اوپر ہو جائیں یا 1-2 نیچے ہو جائیں۔ وہ گزرے، وہیں پر جب جماعت ختم ہو گئی وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہمیں یہ جو آپ نے تلاوت کی ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں ارشاد فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تبلیغ فرمائی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ جنوں کی جماعت واپس اپنی بستی میں جہاں پر وہ رہتے ہیں ان کی طرف جاتی ہے اور ان کو کہتی ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے حبیب آپ فرما دیجئے انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، پھر وہ کہنے لگے انا سمعنا۔ اب وہ جن اپنی بستی کے اندر واپس پہنچ چکے ہیں، وہاں پر وہ اپنے دوسرے جنوں کو کہہ رہے ہیں انا سمعنا، بے شک ہم نے سنا قرآنا عجبا، بڑا پر لطف کلام ہم نے سنا، یہدی الی الرشد، وہ ایسا کلام تھا کہ اس نے ہمیں ہدایت کی طرف رہنمائی کر دی، فآمنا بے، اور ہم اس کلام پر ایمان بھی لے آ چکے ہیں۔ ہم نے نہ صرف وہ کلام سنا بلکہ اس پر ایمان بھی لا چکے ہیں۔ یہاں چند لمحات کے لیے رکیے۔ ان جنوں نے پہلی دفعہ کلام سنا اور کلام سنتے ہی رہنمائی کی طرف، ہدایت کی طرف آ گئے۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس کلام مقدسہ کے ساتھ ہماری کتنی محبت ہے۔ آج، کل، پرسوں، ہفتہ، مہینے، سالوں، کتنے دنوں بعد یہ مقدس کتاب ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے۔ آج تو تلاوت انتہائی آسان ہے، اگر انسان کا رغبت کر لے تو، اور وہ جنوں کی جماعت، انسان اشرف المخلوقات ہے، جن اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ جنوں میں کوئی نبی نہیں آیا، جنوں میں اولیاء کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اولیاء جب بھی آئے، اور جن علم کے لیے بھی ان علماء کے محتاج ہوا کرتے ہیں۔ خود ایک بندے نے یہ بیان کیا کہ ہمارے علاقے کا ایک واقعہ ہے کہ مردان سائیڈ کا یہ اس طرح کا، وہ کہنے لگے کہ ہمارے امام صاحب کافی عمر رسیدہ تھے،
نماز مغرب پڑھا کر گھر کی طرف ہم گئے. کچھ دیر بعد ان امام صاحب کے گھر والے ہمارے گھر پوچھنے کے لیے آئے کہ امام صاحب گھر نہیں پہنچے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو نماز اکٹھے پڑھ کر آئے تھے اور وہ گلی کے اندر گئے تھے اور ہم اپنے آگے کی طرف چلے گئے گھروں کی طرف، وہ گھر نہیں پہنچے. وہ کہنا کہ گھر تو نہیں پہنچے. دوسرا دن گزرا، شام مغرب کی وقت آ گیا. تیسرا دن گزرا، مغرب کا وقت آ گیا. وہ کہنے لگے تیسرے دن اسی وقت مغرب کے وقت امام صاحب گھر پہنچ گئے. پوچھا گیا کہ سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہنے لگے کہ میں گھر گلی میں گزرا ہی تھا، داخل ہی ہوا تھا کہ اتنی دیر میں مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے پروں کے اوپر اٹھایا ہے. پھر میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑی مجلس لگی ہوئی ہے، ہزاروں کی تعداد میں سامنے لوگ سننے والے ہیں. ایک کرسی پڑی ہوئی ہے صدارت کی، اس صدارت پر ایک کرسی کے اوپر مجھے جا کر بٹھا دیا گیا اور مجھے وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں پر جنوں کی آپس میں بحث و مباحثہ، ایک گفتگو ہو رہی تھی کسی شرعی مسئلے کے اندر. وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. پھر یہاں پر ہی گفتگو ہوئی تو ایک جن نے کہا کہ فلاں علاقے کے اندر بہت ماہر عالم دین ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے، ان کے پاس جاتے ہیں یا انہیں لے کر آتے ہیں اور ان سے یہ مسئلہ حل کراتے ہیں. مجھے وہاں پر صدارت والی کرسی کے اوپر بٹھا دیا گیا، مسئلہ بیان ہوا، میں نے مسئلہ ان کو سمجھایا، پھر سوال جواب ہونے لگے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک جن کہنے لگا کہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں ایک دن موجود تھا اور امام صاحب نے جو مسئلہ بیان فرمایا تھا ان عالم دین نے بھی بالکل وہی مسئلہ بیان فرمایا. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ انسان کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قدر و قیمت احسن تقویم کی عطا فرمائی ہے، خدا را اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب ایک بات بیان کر دی جائے کہ فجر کی 2 سنتیں، صرف چند الفاظ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے، حضور نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں اگر تمہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندے جانے کا بھی خوف ہو تو تم فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑو. یہ فجر کی 2 سنتوں کی بات کی جا رہی ہے، فرض کی بات نہیں کی جا رہی. فرمایا لَآتُوهُمَا حَبْوًا، اگر تمہیں عشاء اور فجر کی نماز کا علم ہو جاتا کہ کتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو تم اگر چل نہ سکتے، تم گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑتا تو تم پھر بھی چل کر آ جاتے. اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اپنے آپ سے سوال کریں. آج اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا ہے، صحت عطا کی ہے. رات جب سوئیں تو یہ ذہن کے اندر رکھ کر سوئیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اور کیا حضور فرما سکتے ہیں، یا بیان کیا جا سکتا ہے کہ حضور کا فرمان ہے، کسی عام شخص کا نہیں. اور پھر آخری بات کہ جہنمیوں سے جب ایک سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا، تو وہ 3 چیزیں عرض کریں گے اس حدیث ان آیات بینہ ان تسلسل کے مطابق. ان میں سے ایک جواب یہ ہوگا لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں ہوا کرتے تھے، نماز پڑھنے والوں میں نہیں ہوا کرتے تھے. اب اگر میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور ابھی گھر جا کر بغیر پڑھے سو جاتا ہوں، پھر چرپائی پر مجھے نیند کیسے آنی چاہیے؟ مجھے کیسے محبت رسول کا دعویٰ کرنا چاہیے؟ مجھے کیسے آقا علیہ السلام پر جان نچھاور کرنے کی بات کرنی چاہیے؟ جب یہ آقا کریم نے تو ارشاد فرمایا کہ مجھے نماز ایسی ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آقا کریم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے اس ستون کو گرا دیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا. ومن اقامہا فقد اقام الدین، اور جس نے اس ستون کو قائم کر دیا اس نے ایمان کی عمارت کو قائم کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کریم آقا علیہ السلام کی محبت میں زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.